اور مجھے یہ بھی بتا دیں کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، خواتین بیچاری، اس وقت جو سروے ہے اس کے مطابق 2 کروڑ کے قریب خواتین ایسی ہیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی. رشتوں کی بندش کی بنیاد سب سے پہلے تو اسباب کی دنیا میں ہماری چوائس، ہمارا انتخاب غلط ہو گیا کہ ہم نے تو قوم کے باہر کرنا ہی نہیں، اچھا، اپنی قوم میں ہی ایسے کرنا ہی. ہے. اچھا، میری بیٹی اتنی پڑھی لکھی ہے اور اتنی ڈگریاں ہیں، ان کے پاس وہ ڈگری نہیں ہے. ہم شہر میں رہتے ہیں، وہ گاؤں میں رہتے ہیں. یہ زندگی کے فرق، اس نے نسلوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور بیٹیوں کے سر سفید ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہوئے، یعنی شادی نہیں ہوئی. ایک تو اس سے ہمیں نکلنا ہوگا، یہ اسباب کی دنیا میں ضروری ہے. میں اصل میں ہر چیز پہ جادو کا ٹھپا کیسے لگاؤں؟ ہر چیز پہ جنات کو، جن ہم بھی بن جاتے ہیں اپنی عادات میں، اپنے مزاج میں، اپنے اطوار میں، یا اپنے جذبوں اور سوچوں میں. اب شادی کے لیے ایک وظیفہ دوں گا، اور وہ وظیفہ میں نے بارہا آزمایا بھی ہے، لوگوں کو بھی دیا ہے. سورت والضحیٰ چھوٹی سی صورت ہے، اس میں 9 کاف ہیں. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک، کاف. بالکل. وللآخرۃ خیر لک، 9 کاف ہیں. آپ صورت والضحیٰ کاغذ پہ فوٹو کاپی کرا لیں، ہر کاف پہ اوپر سرخ نشان لگا لیں تاکہ آپ یہاں پھر ٹھہر جائیں. پھر جب مشق ہو جائے گی پھر آپ یاد کر لیں گے. اور ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھیں، لیکن ڈوب کے. اور یا کریم پڑھتے ہوئے آپ کو آپ کے مقصد، آپ کی پریشانی، آپ کے مسئلے اور شادی کی الجھنوں کا تصور ہو. یہ عمل لگتا ہے، اس پہ 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں سارے، پر یہ ہے عجب چیز. رزق دولت کے لیے بھی لاجواب ہے. رشتوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ رشتوں سے تھک چکے ہیں اور بیٹی یا بیٹے کا رشتہ نہیں ہوتا، ان کو میں عرض کروں گا کہ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، گھر کے سارے افراد، ورنہ گھر کے جتنے زیادہ افراد، اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور اس کو مستقل پڑھیں ہر نماز کے بعد، یا دن میں 11 بار. 11 بار کیسے؟ سورۃ والضحیٰ 1 بار پڑھی، پھر وقفے سے پھر پڑھ لی، پھر پڑھ لی، پھر 11 بار، 21 بار یا 40 بار روزانہ سورۃ والضحیٰ پڑھ لیں. ترکیب یہی ہوگی: 1 بار سورۃ والضحیٰ، ہر کاف پہ 9 بار یا کریم، اور اس میں 9 کاف ہیں. 9 کاف ہیں. یہ عمل بہت ہی مبارک عمل ہے، آزمودہ عمل ہے. میں سالہ سال سے لوگوں کو بتا رہا ہوں، دے رہا ہوں. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے. کلام الہی میں آج بھی وہی تاثیر اور طاقت ہے. ہماری خطائیں ہمیں پانا نہیں آیا، اس کریم کو ہمیشہ دینا آیا ہے، اس کو عطا ہے. ہم عطا لے نہیں سکتے اپنی جلدی کی وجہ سے، یا اپنی خطاؤں کی وجہ سے، یا بے توجہی کی وجہ سے. انشاءاللہ اگر یہ عمل کریں گے بہت فائدہ ہوگا. حضرت، کالا جادو کا شکار کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہو اور آپ نے اس کا حساب کیا ہو یا اس جن کو حاضر کیا ہو، کیونکہ میں نے کہیں آپ کی بہت پرانی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک عامل نے چاہا کہ وہ آپ کی زبان بندی کر لے، اس نے اپنا پورا زور لگایا تھا، ہو اس کی گئی تھی، آپ کو وہ کچھ کر ہی نہیں سکا تھا. یہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی اس میں تھی. میرا کمال نہیں، انمول خزانے کا کمال ہے، کلام الہی کا کمال ہے، میرا کمال نہیں. اور آپ کہتے ہیں کالے جادو. کالا جادو، بلیک میجک، اس کو گورا بہت مانتا ہے، بہت مانتا ہے. اور کالے جادو پہ تو بہت ڈاکومنٹریاں اور بہت کتابیں ہیں. ایسے ہی. کالے جادو کا علاج اصحاب کہف کے نام میں ہے. 309 سال کتابوں میں ہے کہ وہ سوتے رہے. میں ان کی غار میں گیا ہوں، وہاں ترکی میں آگے کر کے ایک غار وہاں ہے، ایک غار ان کی اردن میں ہے. ایک روایت ہے کہ وہاں ہے، ایک روایت ہے وہاں ہے. وہاں بھی جانا، اردن میں. اصحاب کہف کے نام، ان کے نام آتے ہیں ٹھیک، ورنہ صرف لفظ کہف، سورۃ کہف ہے نا قرآن میں، بالکل. لفظ کہف جو ہے یہ کالے جادو کا توڑ ہے، حفاظت کا نظام ہے. آپ کوئی بائک، کوئی گاڑی، کوئی چیز، تو اس کا تصور کر کے 11 بار کہف پڑھ لیں.
गाड़ी पे उंगली के साथ काफ लिख दे, बस। लफ्ज़ कहफ के अंदर बड़ी ताकत है। और असहाब कहफ का नाम, अगर आपके नाम असहाब कहफ के हैं तो मैं बता देता हूँ, और मुस्तनद किताबों में इसके हवाले हैं। बड़े बड़े औलिया सालिहीन के मेरे पास इसके सबूत हैं। उन्होंने पढ़ा, उन्होंने बताया, उन्होंने इसको आजमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही बिहुरमत यमलीखा मकसल मीना कशफुतत तब यूनिस अजराफत यूनिस कशाफत यूनिस यवानसबूस व कल्बहुम कितमीर। 7 असहाब काफ है और अगला उनका कुत्ता है जिसका कुरान में तस्करा है। जो बंदा असहाब काफ के नाम को बहुत तवज्जो देगा, 11 दफ़ा, 40 दफ़ा, 70 दफ़ा, 90 बार इसको पढ़ेगा, सुबह दोपहर शाम, हर नमाज के बाद, जितनी तादाद पढ़ ले। और इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप ना एक गुलाब के 3 फूल ले लें या 3 उसकी पत्तियां, उन पे असहाब काफ 40 बार पढ़े, अवल आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ असहाब काफ 40 बार पढ़े। 40 बार जब उस पे आप पढ़ेंगे तो उस एक पत्ती को खा लें। दूसरे दिन फिर असहाब काफ पढ़ें 40 बार, दूसरी पत्ती खा लें। तीसरे दिन असहाब काफ फिर 40, उस एक पत्ती रह जाएगी, उसको खा लें। 3 दिन में काला जादू टूट जाता है, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाए। अब अल्लाह का दूष ही पढ़ना है, दरूद पाक 3 दफा पढ़ना है। उन 3 पत्तियों को खा लें। आप फिर करना चाहें, रोजाना करना चाहें, तो अपनी फ्रिज में, आपको गुलाब तरोताज़ा नहीं मिलता, खुश गुलाब की पत्तियां ले लें, जो आपको मयस्सर है वही मुअस्सर है। ये पत्तियों का अमल असहाब काफ के साथ निस्बतें, मैंने इसको बहुत आजमाया और इसका बहुत फ़ायदा भी होता है। जादू टूट जाता है। जादू के बाद बाज़ औक़ात जादू की अलामात बाकी रह जाती हैं। जैसे बंदे को चोट लगती है, चोट तो ख़त्म हो जाती है, कभी कभी दर्द होता है। तो इस अमल को बार बार दोहराते रहें, कभी कभार दोहराते रहें, हफ्ते में एक बार, महीने में, तो उसकी अलामात भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये चहल काफ का भी एक अमल जो है वो बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि वो करना चाहिए, तो हर बंदा कर सकता है, करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस हवाले से क्या अब कहें? देखें, उसमें 40 काफ हैं, तो मैंने काफ आपको बताया, असहाब काफ। बिल्कुल। असहाब काफ का जो नाम है, काफ में काफ आता है, ठीक है, और काफ किताब वाला है काफ। तो चहल काफ का अमल बहुत अच्छा है, और हमारे पुराने औलिया सालिहीन बुज़ुर्ग आमिलीन वो इसको बताते भी हैं, आजमाते भी हैं, और इसको देते भी हैं, और इससे नफ़ा होता है।